آپ کے خیال میں کیا یہ جو علیمہ خان کے بیانات ہیں یہ کوئی رکاوٹ ہیں؟ اور ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر یکسوئی ہونی چاہیے. عمران خان کو ہم نے لیڈر مانا ہے اور ہم مانتے ہیں لیڈر وہی ہے، تو اس لیے کوئی اور اس میں چاہے ان کا رشتہ دار ہی عزیز ہی کیوں نہ ہو یا ان کی ہو نہ ہو، ہم موروثی سیاست تو انہوں نے خود مسترد کی ہوئی ہے. اس میں سیاست میں کوئی ملازم تو نہیں ہوتا ہے کسی کا. اور یہ کہہ دینا بار بار کہ جی آپ کو ایم این اے بنا دیا، سینیٹر بنا دیا، فلانا بنا دیا، او بھائی بنا دیا تو قربانیاں اگلوں نے کم دی ہیں کیا؟ میرے اوپر فائرنگ ہوئی، میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، ایک اور میرے بیٹے کو گولی ماری گئی، باقاعدہ جو ہے میرے گھر پہ جو ہے اٹیک کیا گیا، مجھے لفٹ کی 1.5-2 گھنٹہ سیر کرائی گئی. ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہم شامل ہوئے تھے اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں موروثی سیاست کا کوئی دخل عمل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جب ہم ملاقات بھی کرتے تھے اور جب ملنے کی اجازت ہوتی تھی، کیسز کرتے تھے، وہ بالکل بہنوں کا یا اپنی بیگم صاحب کا وہ سیاست میں وہ کوئی رول نہیں دیکھنا چاہتے تھے، نہ دیکھتے تھے. سو یہ اگر اپنے تئیں اپنے جذبات میں یہ بات کر رہی ہیں تو یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے. کہ میں اس وقت شامل ہوا جب نام لینا بھی تحریک انصاف کا آپ کو سیدھا جیل میں بھیجتا تھا. اگر آپ نے جو 5 نام لیے تھے، اگر ان 5 ناموں کو آپ نکال دیں تو پاکستان کا پھر بڑے بڑے وکیل تو آپ نے جو ہے نکال دیے، یا ان کو آپ نے کمپرومائز کہہ دیا، یا ان پر آپ نے جو ہے یلغار مار دی. یہ سر ہم نے دیکھا ہے کہ علیمہ خان نے ماضی میں جس کا بھی نام لیا ہے نا سر، شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے، سر ان کو بالکل پارٹی نے سائیڈ لائن کر دیا. کیا آپ کے خیال میں علیمہ خان اتنی طاقتور ہیں کہ وہ آپ کو یا بیرسٹر غور کو سائیڈ پہ کر سکتی؟ اس وقت موروثی اتنی زیادہ سر چڑھ کے نہیں بول رہی تھی جو آج کل آپ کی ایک باتوں سے یا پبلکلی جو ڈیبیٹ ہے اس وقت نہیں تھی. کیا ابھی پارٹی علیمہ خان چلا رہی ہیں آپ کے خیال میں یا بیرسٹر غور کی چل رہی ہے پارٹی میں؟ کیا علیمہ خان کے بیانات اگر بند ہو جائیں تو عمران خان کی رہائی کے امکانات بڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہمارے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب لطیف کھوسہ صاحب. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سیاست پہ ذرا دوبارہ آ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ سر علیمہ خان نے جب ابھی آپ کا نام لیا پریس کانفرنس میں، کیا دکھ ہوا آپ کو کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی، ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا، اور عمران خان کے لیے بھی ظاہر ہے کیسز بھی آپ لڑ رہے ہیں، سارے معاملات ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت شامل ہوا جب نام لینا بھی تحریک انصاف کا آپ کو سیدھا جیل میں بھیجتا تھا، اور میں نے تو کوئی مفاد نہیں اٹھایا. میں تو الیکشن لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. عمران خان صاحب نے مجھے کہا، کیونکہ میں نے کہا جی میں نے جنرل الیکشن رانی شہید بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ بھی نہیں لڑا تھا. میں نے زرداری صاحب کو بھی مجھے کہتے رہے، میں نے کہا نہیں، میرے پاس یہ ہول ٹائم ہے، ہمہ وقت یہ کام ہے کہ آپ تھانے کچہری، آپ لوگوں کے شادیوں میں غمیوں میں آپ 24 گھنٹے آپ جو ہے، میں ایک پروفیشنل بندہ ہوں، میرے پاس جو ہے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے میں شاید لک آفٹر نہیں کر سکتا. میں نے انکار کیا تھا. وہ تو پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو نے صاحبہ نے کہا کہ نہیں، یو آر کمنگ ان دا سینٹ اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. تو سینٹ میں تو آپ کو جو ہے ایم پی ایس دے دیے جاتے ہیں اور آپ کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کا وہ کانسٹیٹیونسی پالیٹکس نہیں ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ایک تو NA 122 میری نشست ہے کیونکہ وہاں سے وہ بنے تھے، اور مجھے انہوں نے لڑنے نہیں دینا. یہ انہوں نے صاف کہا کہ مجھے انہوں نے لڑنے نہیں دینا، سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیٹ سے لڑیں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کے لڑنے سے جو ہے، آپ کے کینڈیڈیچر سے ایک بھاری بھرکم نام جو ہے یہ ہمارے امیدواروں کو اور ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں گے، حوصلے بلند ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا ذرا جو چہرہ ہے یا آپ کا جو ایک کلاؤٹ ہے، اس سے جو ہے آپ کیمپین بھی کر سکیں گے. اوروں کو تو یہ اختیار نہیں، غائب کر دیتے ہیں سارا کچھ. تو یہ خان صاحب نے مجھے، اور جب بننے کے بعد میں نے خان صاحب کو پہلی ہی ملاقات میں جیل میں نے ایسے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا خان صاحب میں آپ کی بیل کروا رہا ہوں، آپ کی امانت ہے، آپ اس کو آ کر لیں،
میں یہ نہیں دیکھیں میں اللہ نے مجھے دکھ ہوا سر آپ کو علیمہ خان نے جب آپ کا نام دیکھیں دکھ میں اس لیے اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہن ہے اور ایک بہن کو ظاہر ہے کہ بھائی کا جب اس طرح سے پتہ چلے کہ ان کی جو ہے آنکھ خدا نخواستہ جو ہے داہنی آنکھ جو ہے ضائع ہوتی جا رہی ہے اور ان کا کوئی علاج نہیں کر رہا ہے 2.5 سال سے، اتنے بڑے بڑے وکلاء بھی ہیں اور وہ تاریخیں بھی نہیں لگوا سک رہے ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے اس تناظر میں دیکھا، اور میں چونکہ بہت ریئلسٹک اس میں میری اپروچ ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا، اگرچہ ٹرولنگ ہو رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، اگر ان کو خود اگر احساس ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے، یا ہم جو سینئر وکلاء، اب پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی خلش یہ ہے ان کا کہ جی اتنے بڑے ہمارے وکیل جو ہیں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا، یہ ان کا جو ہے وہ یقیناً ان کو جو ہے وہ ملال ہوتا ہے ان کا. تو اگر آپ نے جو 5 نام لیے تھے، اگر ان 5 ناموں کو آپ نکال دیں تو پاکستان کا پھر بڑے بڑے وکیل تو آپ نے جو ہے نکال لیے، یا ان کو آپ نے کمپرومائز کہہ دیا، یا ان پر آپ نے جو ہے یلغار مار دی، تو پھر آپ بتائیں گے آپ کیا پارٹی کی خدمت کر رہی ہیں، یا پارٹی کی آپ اس کو اوپر اٹھا رہے ہیں، یا پارٹی میں آپ جو ہے ایک تناؤ سا یا پیدا کر رہے ہیں. یہ تو انہیں سوچنا چاہیے نا. ٹھیک ہے جذبات میں ہیں، یقینی بات ہے، ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن آپ ذرا دیکھیے معروضی حالات پاکستان کے دیکھیں. اچھا سر، ایک اور مجھے ذرا بتائیے گا، یہ سر ہم نے دیکھا ہے کہ علیمہ خان نے ماضی میں جس کا بھی نام لیا ہے نا سر، شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے، سر ان کو بالکل پارٹی نے سائڈ لائن کر دیا. کیا آپ یا پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور بھی ہیں، اس جو ان کا نام لیا، کیا آپ کے خیال میں علیمہ خان اتنی طاقتور ہیں کہ وہ آپ کو یا بیرسٹر گور کو سائڈ پہ کر سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہم شامل ہوئے تھے اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں موروثی سیاست کا کوئی دخل عمل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جب ہم ملاقات بھی کرتے تھے اور جب ملنے کی اجازت ہوتی تھی، کیسز کرتے تھے، وہ بالکل بہنوں کا یا اپنی بیگم صاحب کا وہ سیاست میں وہ کوئی رول نہیں دیکھنا چاہتے تھے، نہ دیکھتے تھے. سو یہ اگر اپنے تئیں اپنے جذبات میں یہ بات کر رہی ہیں تو یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے. باقی تو جو جتنے لوگ ہیں وہ سارے، بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں ہر کوئی جو ہے اپنا وہ نظریہ رکھتا ہے، ہر کوئی اپنا جو ہے سوچ اور فکر رکھتا ہے. ویسے بھی رانی شہید بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی، کوسا صاحب یہاں جو آتا ہے دوسرے کی شکایت کرتا ہے، آپ نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی. تو میں کہتا تھا بی دیکھیں ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی کمزوریاں خامیاں بھی ہوتی ہیں. میں ان کے اچھے پہلو اچھائیاں دیکھتا ہوں اور وہی میں اجاگر کرتا ہوں، مجھے تسکین ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. تو بی بی کہتی ہے کو صاحب دیکھیں سیاست میں ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، آگے نکلنا ہے. اب وہ تعریفیں کر کے تو خود آگے نہیں نکلے گا، وہ ڈاؤن پلے کرے گا دوسرے کو اور اپنی جو ہے وہ بتائے گا، تو تبھی اس کو جو ہے شاید مقام ملے گا. آپ کے خیال میں، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے شاید علیمہ خان مزید آگے آنا چاہتی ہیں، کوئی پارٹی چیئرمین تو نہیں بننا چاہ رہی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ عمران خان لیڈر ایک ہی ہے، عمران خان ہے، اور وہ اس بات پر قائم ہے. 3 باتیں اس نے کی تھیں اور میں نے خان کو کہا، میں نے کہا تیری 3 باتوں سے میں ایک، پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کی پائی پائی میں واپس لاؤں گا. دوسرا، یہ لٹیروں اور چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، یہ قومی مجرم ہے. اور تیسرا، موروثی سیاست کوئی لوگ جو کیڑا مکوڑا غلام نہیں ہے. بار بار وہ کہتے ہیں کہ غلام تو نہیں ہے، وہ میں نے کہا یہ. تو اس وقت موروثی اتنی زیادہ سر چڑھ کے نہیں بول رہی تھی جو آج کل آپ کی ایک باتوں سے یا پبلکلی جو ڈبیٹ ہے اس وقت نہیں تھی. اچھا یہ بتائیے کہ سر آپ پارٹی کے اندر بہت سرگرم اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ پارلیمانی پارٹی کا بھی حصہ ہیں. اس وقت جو فیصلے بیرسٹر گور کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کے اوپر اتنا عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن علیمہ خان جو بات کرتی ہیں یا جو فیصلہ علیمہ خان کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ عمران خان کے ڈائریکشنز تو نہیں ہیں جیل میں ملاقاتوں پر پابندی، کیا ابھی پارٹی علیمہ خان چلا رہی ہیں آپ کے خیال میں، یا بیرسٹر گور کی چل رہی ہے پارٹی میں؟
نہیں نہیں، وہ تو عمران خان صاحب نے دیکھے نا ٹاسک دے دیے. جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا انہوں نے محمود خان جی اچکزئی کو، تو پارلیمانی پارٹی میں کوئی اتنا اس کو وہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کیوں نہیں بنا. ایک ویو تھا. اسی طرح سینٹ میں جب علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو جو ہے چیئرمین آف دی اپوزیشن، سینٹ کا جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، دونوں پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پارٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے جب یہ بنتے ہیں، جو عمر ایوب کا ہوا، جو شبلی فراز کا ہوا، تو ان کا یہ تھا کہ ان کو ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے. تو وہ ایک تسلسل ان کی ایک یہ سوچ تھی. ہم نے اتفاق کیا ان سے، اس سے بات سے. اب انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر کے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر اور نائب صدر ہیں، ان کے ذمے انہوں نے لگایا ہے کہ آپ جو ہے باقی ساری اپوزیشن کو آپ بے شک ساتھ لیں ان کو، اور ایک تحریک جو ہے چلائیں یا مذاکرات کریں یا جو بھی آپ جو ہے میننگ فل ڈائلاگس کریں. تو ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے، اور جس کے میرے خیال میں یہ 2 سے جو ہے جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، 3 تاریخ سے کھل رہا ہے. تو مجھے توقع ہے کہ اس ہفتے میں پرائم منسٹر، جعلی پرائم منسٹر یا فارم 47 کا پرائم منسٹر، جو مرضی ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کہہ لیں، ہم نہیں مانتے. پرائم منسٹر تو عمران خان ہی ہے 8 فروری 2024 کا، جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. لیکن چلیں، وہ اپنا شہباز شریف صاحب کا جو ہے ملاقات متوقع ہے اسی جو ہفتہ آ رہا ہے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس، یعنی محمود خان اچکزئی کے پاس وہ جائیں گے، جو انہوں نے خود بھی اس کا جو ہے اظہار کیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کی آپ نے سنا ہوگا. سو یہ توقع ہے کہ وہاں سے اوپننگ ہوگی. اور ہم نے یہ صرف کہا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ معنی خیز مذاکرات چاہتے ہیں تو خدا را عمران خان سے ملاقات تو کروانے دیں، کہ یہ جب سینئر لوگ ملیں گے ان سے تو ہی ان کا جو ہے وہ مینڈیٹ نظریہ لے کر اور جو بھی باتیں ہوں گی ان کی کوئی حیثیت ہوگی. کیونکہ وگرنہ تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، عمران خان ہی ایک لیڈر ہے جس کا بات جو ہے حرف آخر ہوگی. تو پھر اس لیے معنی خیز مذاکرات، یہ ہماری توقع ہے کہ امید ہے اس طرح باہر کے اگر شروعات ہوتی ہے، پرائم منسٹر آتے ہیں، محمود خان اچکزئی اپنے مطالبات یا باتیں جو ہے سامنے رکھتے ہیں، تو ایک پیش رفت ہوتی ہے. اور یہ خوش آئند بات ہے، کیونکہ ڈائلاگ تو باہر کیف آپ جنگ کی حالت میں بھی ہو تب بھی آپ کو مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل ہونا. سر یہ ایک سن لیں. دوسرا جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے ذمہ لگی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کے صورت میں انہوں نے ایک جو اعلان کیا ہے کہ محترم عمران خان کی رہائی فورس. اگرچہ فورس پر کئی لوگوں کو اعتراض ہے کہ شاید فورس سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں یہ مسلح ہوگا. تو وہ اگر میرے ذاتی خیال میں اگر اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جاتا نام کو، ہم نے زرداری رہائی کمیٹی بھی تو بنائی تھی. ہم نے بڑا زور شور سے وہ سارا گلی گلی گئے تھے، ہم نے سب کچھ کیا تھا. شہر شہر ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، آپ موبلائز کرتے ہو لوگوں کو، تو وہ موبلائز کریں گے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ گوہر صاحب چلا رہے ہیں یا علیمہ خان چلا رہی. علیمہ خان کے ذمہ خان صاحب نے کوئی ٹاسک نہیں دیا، کوئی ٹاسک نہیں دیا. سو اس لیے علیمہ خان صاحبہ بالکل وہ ان کی بہن ہے، ان کے جذبات کی قدر ہم کرتے ہیں سر آنکھوں پر. لیکن چونکہ ان کا خون کا رشتہ ہے عمران خان سے، اس لیے جو عام ورکر ہے، عام جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے، وہ یقیناً اس سے متاثر ہوتا ہے. جب وہ کسی کی ٹرولنگ کرتی ہیں تو وہ ہمیں بہت سارے اس طرح کے لوگوں کے فون آتے ہیں، اور اس سے جو ہے ان کی یقیناً اہمیت اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ وہ ہی ایک ووکل رشتہ دار ہیں جو عمران خان کے بارے میں جو اڈیالہ جیل میں بھی جا کے کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ملاقات نہیں کرنے دیتی ہیں. وہاں ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، دنیا جہان میں ان کا ایک پیغام بھی جاتا ہے. اس سے یقیناً پارٹی کو
فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے یہ، لیکن یہ نہیں اس کا مطلب کہ پارٹی کو وہ چلا رہی ہے. پارٹی کو جو ہے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہی ہے جو عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے، اور باقی یہ دو جو اشخاص میں نے عرض کیا کہ سہیل آفریدی کے ذمہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، اور علامہ ناصر عباس رضوی صاحب اور محمود خان آچک زئی صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے تو معاملات کو آگے چلانے کی. سر آخر میں یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ پہلے بھی ابھی بھی پیش رفت متوقع ہے، اور سر ہم نے آپ لوگوں سے بھی سنا کہ ماضی میں بھی جو 26 نومبر تھا اس ٹائم بھی بڑی پیش رفت بڑی قریب تھی. پھر اسی طرح ابھی تھوڑا عرصہ پہلے بھی اسی ماہ میں بھی بڑا ذکر ہوا کہ شاید عمران خان کو ہسپتال منتقل کریں گے. حکومتی وزراء نے بھی کہا کہ شاید ملاقاتیں ہو جائیں گی اس ہفتے. لیکن علیمہ خان کی طرف سے کچھ بیانات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رول بیک ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ جو علیمہ خان کے بیانات ہیں یہ کوئی رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، اگر میں نے کہا یہ رکاوٹ ہے تو میری ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، اور ایسی شروع نہیں ہوگی سر، کہ آپ کی آپ اپنا میں خیال آپ کو بتائیں. بتا رہا ہوں نا، میں یہ جذباتی کچھ اس میں انوالومنٹ اتنی ہو گئی ہے. یہ درست ہے کہ اگر کسی کے ذمہ ٹاسک لگا ہوا ہے تو پھر اسی کو ٹاسک جو ہے کرنے دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سبھی اگر تو آپ پارٹی کی اور عمران خان کی بہتری چاہتے ہیں اور ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر یکسوئی ہونی چاہیے. عمران خان کو ہم نے لیڈر مانا ہے اور ہم مانتے ہیں لیڈر وہی ہے، تو اس لیے کوئی اور اس میں چاہے ان کا رشتہ داری عزیز ہی کیوں نہ ہو یا ان کی ہو نہ ہو، ہم وہ موروثی سیاست تو انہوں نے خود مسترد کی ہوئی ہے، تو ہم نہیں کسی کا اور کو یہ سمجھتے کہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے جب آپ جذبات میں دیکھیں. ہوش کے ساتھ جب تک جوش نہ ہو، اب جوش کے ساتھ جب تک ہوش نہ ہو، دونوں چیزیں ہیں. جوش میں بھی ہوش ہونا چاہیے، ہوش میں بھی جوش کا ہونا ضروری ہے. سو اس لیے یہ ان دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، تو اسی میں بہتر جو ہے نہج نکلے گی. تو یقینی بات ہے کہ اگر وہ کہتی ہیں وہ کہ جی یہ کیوں ہو گیا اور اس طرح سے کیوں ہے، یا کمپرومائز کسی کو کہیں یا کسی کو ٹرولنگ شروع کر دیں، تو وہ ظاہر ہے کہ یار اس میں سیاست میں کوئی ملازم تو نہیں ہوتا ہے کسی کا. اور یہ کہہ دینا بار بار کہ جی آپ کو ایم این اے بنا دیا، سینیٹر بنا دیا، فلانا بنا دیا، او بھائی بنا دیا تو قربانیاں اگلوں نے کم دی ہیں کیا؟ میرے اوپر فائرنگ ہوئی، میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، ایک اور میرے بیٹے کو گولی ماری گئی باقاعدہ، جو ہے میرے گھر پہ جو ہے اٹیک کیا گیا، مجھے لفٹ کی 1.5-2 گھنٹہ سیر کرائی گئی، میں یہ وکالت جو ہے تباہ کر لی ہے. یا دوسرے باقی صحاب بھی ہمارے جو ہے، میری بہو کو انہوں نے جو ہے اریسٹ کر لیا، اپریہنڈ کر لیا. یہ زندگی میں کبھی نہ، میں آج بھی دہشت گردی کے کیس بھگت رہا ہوں، آج بھی میں عدالت میں پیش ہو کر آیا. اور ایک وکیل نے کہا میرا شرم سر سے جھک گیا جب 50 سال وکالت کرنے والا سینئر موسٹ وکیل کی پکار ہو بطور ملزم کے، تو میرا سر جو ہے وہ دل کیا کہ میں دفن ہو جاؤں. یا تو یہ اتنی حد تک ہم نے جو ہے کیا ہے، معاف کیجیے گا میری حد تک جہاں تک میری ذات ہے. میں نے تو گورنری چھوڑی ہے، میں نے تو وفاقی وزیر میں اٹارنی جنرل رہا، وہ کوئی پی ٹی آئی نے تو تھوڑا دیا تھا مجھے. تو یہ اور کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ دوسری جانب سے بھی آپ کی قربانیاں ہوتی ہیں، آپ اپنا وقت دیتے ہو، آپ اپنا جو ہے انرجی دیتے ہو، آپ اپنا جو ہے دھن دولت تن من دھن دیتے ہو، سب کچھ دیتے ہو آپ سیاست میں. سو یہ کسی کا احسان نہیں ہوتا ہے. یہ بار بار کہنا بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم ظرفی ہی کے زمرہ میں آتا ہے. سو یہ اس سے اعتراض کرنا چاہیے. آخر میں سر صرف ایک جملے میں بتا دیجیے گا کہ اگر علیمہ خان کے یہ بیانات اور یہ جو طنز و مزاح جو بھی ہے یہ اگر ختم ہو جائے، آپ کے خیال میں کیا عمران خان کی رہائی تھوڑا آسان ہو جائے گی؟ دیکھیں، عمران خان کی ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم وہ اس نے ییلڈ نہیں کیا، اس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ جھکا نہیں ہے. وہ جو ہے وگرنہ آپ دیکھیں محترم نواز شریف صاحب کو جب ہوتا ہے پاؤں پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں اور پھر آگے وزیر اعظم بن جاتے ہیں.
رانی شہید بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی NRO کر کے جو ہے پھر آ جاتی ہے، اگرچہ ان کو شہید کیا گیا اور ان کی قربانیاں جو ہے آج بھی میرے دل میں اسی طرح عزت اور رکھتی ہیں جس طرح ان کی کوئی ثانی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. تو یہ جو ہے کم از کم ڈٹا ہوا ہے عمران خان. اگر یہ بھی سرنڈر کر کے یہ بھی کر دے تو آج یہ باہر ہو اور یہ ہفتے بعد پرائم منسٹر ہوگا. تو یہ جب تک آپ یہ ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے ڈیل کرنی ہے، مجھے خود اس نے کہا نہ میں نے جو ہے سرور محل میں ملک سے بھاگ کر جو ہے سرور محل میں جانا ہے اور دولت لوٹنی ہے، اور میرا مرنا جینا اسی ملک میں ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے یہ ساری پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. یہ اس کا جو عزم ہے اور یہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے یہ یقیناً رنگ لائے گی. میں آپ کو بتاؤں جب آپ سٹینڈ لے کے اس پر وہ بالکل مصمم ارادے سے قائم اور دائم رہیں گے تو وہ آپ سچائی ہمیشہ پریویل کرتی ہے. سر میرے سوال کا جواب سر کہ کیا علیمہ خان کے بیانات اگر بند ہو جائیں تو عمران خان کی رہائی کے امکانات بڑھیں گے؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کے رہائی اس سے مشروط ہے کہ اس کے نہیں، بیانات لیکن سے. معاملات میں تھوڑی بہتری آ ایک جائے. بات تو دیکھیں میرا کوئی ان پہ کنٹرول نہیں ہے، ان کی ہمشیر خان یا بہنوں پر. وہ جذبات کا بھائی کے لیے ان کا جو ہے وہ اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فطری ان کا ریئیکشن ہے، فطری رد عمل ہے، اور اس میں کوئی بھی بہن ہو تو ایسے ہی ریئیکٹ کرے گی. جب ایک مفروضے پر آپ بات کر رہے ہیں وہ مفروضہ ممکن ہی نہیں ہے تو میں اس کا کیا جواب دوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو.